السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلی تبلیغ کا واقعہ۔ حافظ ابن عساکر اپنی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوانح حیات لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی والدہ مائدہ کا نام امیلہ تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعہ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب تارخ کی عمر 75 سال ہوئی تو ان سے ابراہیم، ناہور، ہاران پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ کے درمیانی بیٹے تھے اور ہاران اپنے باپ کی حیات میں اس جگہ فوت ہو گئے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی جائے پیدائش کلدانیوں کا ملک بتایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے ساتھ شادی کی اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ بانجھ تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم حران میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ آپ کی کلدانیوں کی زمین میں پیدائش ہے، اور کلدانیوں کی سرزمین بابل اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ارض کنعان کی طرف عازم سفر ہوئے جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور حران میں قیام پذیر ہوئے جو ان دنوں کلدانیوں کی سرزمین کہلاتی تھی۔ اسی طرح جزیرہ اور شام کے علاقے بھی انہی کے قلمِ رو میں آتے تھے۔ کلدانی 7 ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان دنوں دمشق کے تمام لوگوں کا دین بھی ستارہ پرستی تھا۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے قولاً اور فعلاً 7 ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دمشق کے ہر ایک دروازے پر ان 7 ستاروں کی عبادت کے لیے عرصے سے ہیکل بنے ہوئے تھے، اور دمشق کے سب باسی ان ستاروں کے لیے عید میں اور میلے منعقد کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح اہل حران بھی کواکب اور مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں پوری دنیا میں تقریباً بت پرستی کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اس لعنت سے محفوظ تھے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کے ذریعے اللہ کریم نے ان فتنوں کا ازالہ فرمایا اور اس گمراہی کا بطلان کیا۔ اللہ کریم نے بچپن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو دانائی عطا کر دی تھی، اور جب آپ علیہ السلام جوان ہو گئے تو انہیں رسالت کے منصب پر فائز کر کے اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اس زمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء، اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کو یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرتے رہا کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تم تو پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی، اور تم گڑا کرتے ہو نرا جھوٹ۔ بے شک جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ مالک نہیں ہیں تمہارے رزق کے، پس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے ذوق کو، اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور پھٹکار بھیجو گے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا، اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تو ایمان لائے ان پر لوط اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی سب پر غالب آنے والا ہے، اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا ان کو ان کی جان شماری کا اجر اس دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی۔ آپ کا باپ بتوں کا پجاری تھا، اس لیے سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھا کہ اسے خلوص سے نصیحت کی جائے، جیسا کہ رب قدوس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا سورہ مریم۔ اور ذکر کیجئے آپ ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑا راست باز نبی تھا۔ جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہ اے میرے باپ، تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہ کچھ سنتا ہے اور نہ کچھ دیکھتا ہے،
اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا مجھے سیدھا راستہ۔ اے باپ، شیطان کی پوجا نہ کیا کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ان آیات کریمہ سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے لطیف انداز اور خوبصورت اشاروں سے اپنے باپ کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایسی مورتیوں کی عبادت عقل مندی نہیں جو نہ عبادت گزار کی دعا کو سنتی ہیں نہ اسے دیکھنے کی قدرت رکھتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے یہ سنی تو وہ حق کی راہ پر گامزن ہونے کی بجائے ان کی نصیحت پر اکڑ گیا اور اس نے نصیحت کو قبول نہ کیا، بلکہ وہ آپ علیہ السلام پر غصہ ہو گیا اور دھمکیاں دینے لگا، اور یہاں تک کہ کہہ اٹھا کہ کیا روح گردانی کرنے والا ہے تو میرے خداؤں سے؟ اے ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو یہ دھمکی قولاً دی، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فعلاً بھی یہ وعید اور تہدید عمل میں آئی۔ اس دھمکی کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سورہ مریم، سلام ہو تم پر، یعنی میری طرف سے تمہیں کسی برے سلوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور نہ میرے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، بلکہ تم میری طرف سے مامون و مطمئن ہو۔ پھر کمال خیر خواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے باپ، میں مغفرت طلب کروں گا تیرے لیے اپنے رب سے، بے شک وہ مجھ پر بے حد مہربان ہے۔